صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی خاموشی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، ابھی اتنی بہترین نعت خوانی ہو رہی تھی، اس پر تو مچل مچل کر سبحان اللہ کی داد دینی چاہیے۔ پتہ ہے جب آپ کسی بھی مجلس خیر پر بیٹھتے ہیں تو کم سے کم یہ 10 کلو کی مونڈی مت ہلائیے، کم سے کم 50 گرام کی زبان ہلا دیجیے، خدا کی رحمت برسائے۔ اولا ہم نے علم حاصل نہیں کیا۔ نقبہ اور شعراء حضرات کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے، جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ حقیقت بات ہے، حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے، جنت میں درخت لگا دیا جائے گا، کھجور کا درخت لگا دیا جائے گا۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا یہ درخت کہاں پر اگتا ہے؟ درخت کے لیے پلانٹیشن کا ہونا ضروری ہے، فضاؤں میں نہیں اگتا، درخت پانیوں میں نہیں اگتا، اس کے لیے زمین کا جستجو کرنا ہوگا، اس کے لیے پلانٹیشن کا جستجو کرنا ہوگا۔ درخت ہواؤں میں اور فضاؤں میں اور پانیوں میں نہیں اگتا۔ اولا ہم نے علم حاصل نہیں کیا، اب علم جہاں سے علم حاصل ہوتا ہے، مسجدوں کی طرف ہم نے دھیان دیا نہیں، مسجد کی مدرسوں کی طرف ہم نے دھیان دیا نہیں۔ اب صرف ایک پلیٹ فارم صرف بچا ہے علم حاصل کرنے کا، وہ پلیٹ فارم یہی اسٹیج کا پلیٹ فارم ہے۔ اگر اس پر بھی بیٹھ کر آپ توجہ کے ساتھ نہیں سنیں گے تو پھر ہمیں کہاں علم حاصل ہوگا؟ حضرات محترم، آقا فرماتے ہیں تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها۔ آقا فرماتے ہیں تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، یعنی کہ رات کے کسی ایک پہر میں علم کی باتیں سیکھ لینا، رات کے کسی ایک حصے میں علم کی باتیں سیکھ لینا ساری رات شب بیداری سے بہتر ہے، ساری رات نوافل پڑھنے سے بہتر ہے، ساری رات سجدے میں پڑے رہنے سے بہتر ہے۔ پتہ ہے آقا نے یہ بات کیوں کہا؟ کیونکہ آج کبھی ہم نے غور کیا ہے، آج ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارا یہ ہمارا مسلم سماج پیچھے کیوں ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جو چیز ہمیں آگے بڑھنے کا نسخہ بتاتا ہے اس چیز پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ آج یہ اسٹیج تمام وہ وسیلہ جس سے علم حاصل ہوتا ہے، آج ہم نے اپنے بچوں کو بھی مدرسے کی جانب نہیں بھیجا، ہم خود بھی مدرسے کی جانب نہیں گئے۔ جہاں پر فری تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیج رہے ہیں، جہاں پر زندگی جینے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، جہاں پر زندگی گزارنے کا قاعدہ بتایا جاتا ہے، شریعت مطہرہ کے تحت، شریعت محمدی کے تحت جہاں پر ہمیں ہمارے بچوں کو درس دی جاتی ہے، وہاں پر ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بھیجا۔ لیکن جہاں اسکولوں میں جہاں پہ 5-5 ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں ایک مہینے میں ہمارے بچوں کے پیچھے 5-5 ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں، وہاں ہم نے اپنے بچوں کو بھیجا جہاں پر نہ پیشاب کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، نہ استنجا کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، نہ بولنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ اب ایک ہی اسٹیج بچا جہاں سے ہمیں ان ساری چیزوں کا درس دیا جاتا ہے، وہاں پر بھی اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے پھر ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ پتہ ہے آقا نے یہ بات کیوں کہا؟ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، کہ رات کے کسی ایک پہر، کسی ایک حصے میں علم کی باتیں سیکھ لینا، علم کی باتیں سیکھ لینا ساری رات شب بیداری سے بہتر ہے، ساری رات نوافل پڑھنے سے بہتر ہے، ساری رات سجدے میں پڑے رہنے سے بہتر ہے۔ کیوں کہا؟ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ ایک بندہ جو 80 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے، ایک بندہ جو 50 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے، اب وہ 50 سال کی نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن نماز کے فرائض نہیں معلوم، نماز کے واجبات نہیں معلوم، نماز کے سنن نہیں معلوم۔ اب وہ بندہ 50 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن نماز میں کیا کیا فرائض ہیں، فرائض نہیں معلوم۔ مثال کے طور پر نماز میں سجدے کے وقت دونوں پیر کی دونوں انگلیاں زمین کے سینے سے ٹچ رہنا فرض ہے۔ اب کوئی بندہ نماز میں گیا اور سجدے میں جیسے سر کو رکھا دونوں پیر زمین سے اٹھ گیا، اب ایسی 50 سال کی نمازیں منہ پر مار دی جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ اب پتہ ہے یہی 50 سال کی نمازیں وہ بعد میں پڑھتا، پہلے جا کر مسجد کے امام کے پاس نماز کے فرائض سیکھ لیتا، علم کی باتیں سیکھ لیتا تو 50 سال کی نمازیں تباہ ہونے سے تباہ ہونے سے بچ جاتی۔ کب 50 سال کی نمازیں بچے گی؟ کب 80 سال کی نمازیں بچے گی؟ کب؟ جب ہم مسجد کے امام کے پاس جائیں گے، جب ہم اپنے مدرسے کے مدرسین کے پاس جائیں گے۔ لیکن ہمیں وقت کہاں ہے اپنے مسجد کے امام کے پاس بیٹھنے کا؟ ہمیں وقت کہاں ہے اپنے مدرسے کے مدرسین کے پاس بیٹھنے کا؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے وہ مدرسے کے مدرسین جو وقت بہ وقت آپ کے
ہے، وہ مسجد کا امام جو آپ کے گھروں میں فاتحہ بھی پڑھتا ہے، جو آپ کے گھروں میں میلاد بھی پڑھتا ہے، وہ مسجد کا امام جو آپ کو پنج وقت باجماعت نماز پڑھواتا ہے، اس مسجد کے امام کے پاس آپ کے پاس 5 منٹ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے جو کہ ہم جا کر اس کے پاس نماز کے مسائل سیکھ لیں. لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں اصل کام کر رہا ہے اس کے پاس ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہماری تو ساری بہاریں پیر صاحب سے ہے، ہماری ساری بہاریں بہاریں مرشد صاحب سے ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے ایک مسجد کا امام وقت کی آپ کے مسجد میں نماز پڑھا ہے، اس کے پاس بیٹھنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے، کم تنخواہ میں آپ کو نماز بھی پڑھا ہے، آپ کے بچوں کو تعلیم بھی دے، قرآن و حدیث کا بھی تعلیم دے، خدا کی وحدانیت کا بھی درس دے، آپ کے بچوں کو نبی کی محبت کا بھی درس دے. کبھی ان کے پاس بیٹھنے کا آپ کو وقت نہیں. لیکن باہر سے اگر ایک پیر صاحب آ جائے اس کے پیچھے 10 گاڑیاں چلنے کے لیے تیار ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو نہیں ماننا چاہیے، مانو، لیکن ترجیح بلا مرجع نہیں ہونی چاہیے. جن کا مقام بڑا ہے انہیں پہلے مقام دو، ان کی عزت پہلے کرو، ان کا وقار بڑا ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ پیر صاحب کو ماننا نہیں چاہیے، مانو. اگر ان کی جوتیوں کی دھول کو ہمارے سر میں ہمیں اپنے آنکھوں میں لگانے کا اگر موقع مل جائے یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو نہیں مانو، لیکن ترجیح بلا مرجع نہیں ہونی چاہیے. سب سے بڑا مقام اللہ کی قسم ایک پیر سے بڑا مقام، ایک مرشد سے بڑا مقام مسجد کے امام کا ہوتا ہے، مسجد کے امام کا ہوتا ہے، مدرسے کے مدرسین کا ہوتا ہے. اب آج کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں تبلیغ کا کام کیوں رک گیا؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج تبلیغ میں اتنا پیچھے کیوں ہے؟ ایک وہ زمانہ تھا کہ جیلان میں کوئی شخص پیدا ہوا، اس کے بعد نہ اس وقت انٹرنیٹ کا زمانہ تھا، نہ واٹس ایپ کا زمانہ تھا، نہ فیس بک کا زمانہ تھا. انہوں نے دنیاوی سطح میں مذہب کا ایسا کام کیا کہ آج پوری دنیا اسے غوث الورا کے نام سے جانتا ہے، حکومت کر رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں دین کا کام رکا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ تبلیغ میں پیچھے ہو گیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ ارے کمی ہمارے اندر ہے، ہم نے غور کرنا بند کر دیا. جب سے ہم نے اپنے مسجد کے امام کے وقار کو کھویا ہے، جب سے ہم نے ان کے دل کو مجروح کیا ہے، جب سے ہم نے اپنے مدرسین کی تنخواہیں کم کر دی ہے، تب سے ہمارے معاشرے میں تبلیغ کا کام رک گیا ہے، تب سے ہمارے معاشرے میں دین اسلام کا کام رک گیا ہے. کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ اے رگھوناتھ پور کے مسلمانوں، ایک پیغام لے کر جاؤ. اگر تمہیں اپنے معاشرے میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اے رگھوناتھ پور کے مسلمانوں ایک پیغام لے کر جاؤ. اگر تم اپنے معاشرے میں تبلیغ کو ایشو کرنا چاہتے ہو، تبلیغ کو پھیلانا چاہتے ہو، تیزی کے ساتھ اسلام کو پڑھانا چاہتے ہو، تو اپنے مدرسین کی تنخواہیں بڑھاؤ. سب سے پہلے ان کا مقام اچھا ہونا چاہیے، ان کا درسگاہ اچھا ہونا چاہیے، ان کا حجرہ اچھا ہونا چاہیے. ایک پیغام لے کر جاؤ کہ ہمارے بچے بھوکے رہ جائیں گے، ہم برداشت کر لیں گے، ان علماء کے بچے بھوکے نہیں ہونی چاہیے. ایک پیغام یہاں سے لے کر جاؤ کہ ہماری بہت اچھے. نعرہ تکبیر، ذرا زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. پیغام لے کر جاؤ کہ ہماری بیویاں پرانے کپڑے پہن لیں گے، ہم برداشت کر لیں گے. ان علماء کی بیویاں عیدین میں نئے کپڑے پہنیں گے. یہ ایک پیغام بنا لو، یہ اپنا ایک مثال بنا لو، اپنے معاشرے میں یہ مثال پھیلا لو. اللہ کی قسم جس دن آپ نے یہ مثال بنایا کہ ان علماء کی درسگاہیں اچھی ہونی چاہیے، یہ مسجد کے امام جہاں پر اپنے امامتی کرتے ہیں ان کی تنخواہیں اچھی ہونی چاہیے، ان کا حجرہ اچھا ہونا چاہیے، ان کا مقام اچھا ہونا چاہیے، ان کی عزت ہونی چاہیے، ان کی تنخواہیں اچھی ہونی چاہیے. ان کا تنخواہ اتنا بنا دو کہ جتنا کہ سرکاری ملازم ان کا تنخواہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ تنخواہ بنا لو. تب اپنے معاشرے میں دین کا کام دیکھو. اللہ کی قسم ایسی عروجیت ہمارے معاشرے میں آئے گی کہ دوسرے لوگ بھی دیکھ کر تعجب. واہ. نعرہ تکبیر، ذرا زور سے نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان علم شریعت. جس دن سے ہم نے اپنے معاشرے میں ان علماء کی دلوں کو
مجروح کیا ہے، ان حفاظ کے دلوں کو مجروح کیا ہے۔ جس دن سے ہم نے اپنے معاشرے میں ان علماء کی تنخواہیں کم کر دی ہے، جس دن سے ہم نے اپنے معاشرے میں ان اماموں کی تنخواہیں کم کر دی ہے، تبھی سے ہمارے معاشرے میں تبلیغ کا کام رک گیا ہے۔ اے رگھوناتھ پور کے مسلمانوں، ایک پیغام لے کر جاؤ کہ ہم اپنے مسجد کے امام کی تنخواہ اتنی کریں گے جتنا ایک سرکاری ملازم کا بھی تنخواہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم اپنے مدرسے کے مدرسین کا تنخواہ اتنا کریں گے جتنا ایک ریلوے اسٹاف کی بھی تنخواہ نہیں ہوتی ہے۔ جس دن ہم نے اپنے معاشرے میں اس مزاج کو ایشو کیا، اللہ کی قسم اس شخص کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا جو اپنے اولاد کو حافظ قرآن نہیں بنانا چاہتا، جو اپنے اولاد کو عالم دین بنانا نہیں چاہتا، اس کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوگا کہ کاش میرا بیٹا بھی عالم دین ہوتا، کاش میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا، دنیا میں کامیابی تو ملتی ہی، آخرت میں شفاعت محمدی کا حقدار۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بڑھیا، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں 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 ہاں، بہت اچھے بہت اچھے۔ جس دن سے ہم نے اپنے معاشرے میں اپنے قرب و جوار کے علماء کو ترجیح دینا بند کر دیا، تبھی سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں دینی تبلیغ کا کام رک گیا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ آج ہر شخص سوچتا ہے کہ میرا بیٹا انجینئر بن جائے، ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا نیتا بن جائے، ہر شخص یہ سوچتا ہے میرا بیٹا مکھیا بن جائے، میرا بیٹا ایم ایل اے بن جائے، لیکن کسی کے دل میں یہ تمنا نہیں ہوگی کہ میرا بیٹا عالم دین بن جائے، کسی کے دل میں یہ تمنا نہیں ہوگی کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے۔ کیوں؟ یہ معاشرے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں نہ امام کی تنخواہیں اچھی ہے، نہ مدرسین کی تنخواہیں اچھی ہے۔ کون چاہتا ہے کہ ہمارا اولاد 5,000 اور 7,000 میں کام کرے؟ کون چاہتا ہے کہ ہمارا اولاد ایک مہینے میں 5,000 کمائے؟ کوئی چاہتا ہے؟ ارے نہیں چاہتا ہے، نہیں چاہتا ہے۔ اس وجہ سے اپنے اولاد کو عالم دین نہیں بنا رہا ہے، اسی وجہ سے اپنے اولاد کو حافظ قرآن نہیں بناتا ہے۔ کمی ہمارے اندر ہے، اسی وجہ سے آج غیر لوگ بھی ہمیں نشانہ بنا رہا ہے، غیر لوگ بھی ہم پر تانو تشنیع کر رہا ہے۔ کیا آج سے کچھ دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا جس نے کہا تھا کہ قرآن سے 26 آیتوں کو نکال دیا جائے، جس نے کہا تھا کہ قرآن ٹیررزم کو ایشو کرتا ہے، جس نے کہا تھا کہ قرآن ٹیررزم کو پھیلاتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے آخر اس کے کہنے کی جرأت کیسے ہو گئی؟ اس کی ہمت کیسے ہو گئی؟ وہ کتاب جس کے بارے میں آقا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو نازل کرنے والا ہوں اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا، ایسی بہترین کتاب کے بارے میں آخر کیسے اس نے کہہ دیا کہ قرآن ٹیررزم کو ایشو کرتا ہے؟ کیسے اس کی ہمت ہو گئی کہ قرآن سے ان 26 آیتوں کو نکال دیا جائے؟ کیونکہ یہ قرآن ٹیررزم کو ایشو کرتا ہے، ٹیررزم کو پھیلاتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کمی ہمارے اندر ہے کہ جب سے ہم نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا چھوڑا ہے، جب سے ہم نے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چھوڑا ہے، اب ہمارے معاشرے میں دین کا کام تو رکا ہی، اب ہمارے معاشرے میں اسلام کے ان بیانات کا بھی اسلام کا وہ بیان بھی بند ہو گیا جس کے ذریعے ہم ان کو لاجواب کر سکیں۔ کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ ہمارے علماء جو ان کو منہ توڑ جواب دیں گے کہ ہمارا قرآن ٹیررزم کو ایشو نہیں کرتا، یہ ہمارا قرآن ٹیررزم کو نہیں پھیلاتا ہے۔ پتہ ہے جس دن سے ہم نے اپنے معاشرے میں علماء کو ترجیح دینا بند کر دیا، ہم نے اپنے اولاد کو عالم بنانا چھوڑ دیا ہے، اب ان کو جواب دے گا کون؟ اب ان کے سامنے کھڑا ہوگا کون؟ کیونکہ ہم نے ان کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے کوئی اولاد بنایا ہی نہیں، عالم دین بنایا ہی نہیں، حافظ قرآن بنایا نہیں جو ان کے سامنے کھڑا ہو کر ان کو جواب دے سکے۔ اس لیے رگھوناتھ پور کے مسلمانوں ایک پیغام بنا لو کہ ہمارا اولاد انجینئر بعد میں بنے گا، پہلے عالم دین بنے گا۔ میرا اولاد ڈاکٹر بعد میں بنے گا، پہلے حافظ قرآن بنے گا۔ میرا اولاد مکھیا بعد میں بنے گا، ایم ایل اے بعد میں بنے گا، پہلے عالم دین بنے گا۔ جس دن ہم نے اپنے معاشرے میں اس مزاج کو پھیلایا، جس دن ہم اپنے گھروں پہ عالم دین کو بھر دیا، اے رگھوناتھ پور کے مسلمانوں اس چیز کو عام کر لو، ہر گھر میں عالم دین بنا لو، ہر گھر میں حافظ قرآن کو بنا لو،
حافظ قرآن بنا لو. پھر اللہ کی قسم وہ شخص جو کہتا ہے کہ قرآن ٹیررزم کو ایشو کرتا ہے اس لیے قرآن کو مٹا دیا جائے، جس دن ہم اپنے ہر گھر میں حافظ قرآن کو بھر دیں گے، عالم دین کو بھر دیں گے، پھر وہ یہ بات کہتے ہوئے 50,000 بار سوچے گا کہ کہاں کہاں سے قرآن کو مٹائیں گے. بابا 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 بچے کے سینے میں قرآن اے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. ذرا زور سے. اچھا پیغام ہے بھائی. نعرہ رسالت. علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت فیضان قرآن قانون اسلام